بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر دے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میرے ناظرین کرام ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر بات کرنی ہے۔ شاید یہ مسئلہ پہلے آپ نے نہ سنا ہو، تو اس لیے میری ویڈیو پوری مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست علامہ محمد امتیاز بھوروی صاحب جو کہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی جو کہ 22 منٹ 33 سیکنڈ کی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک بندہ بیان دیتا ہے جس بندے کو لوگ کہتے ہیں امام الغیرت، شمشیر اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، استاد عرب عجم، مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ میں نہیں کہتا، اس کے ماننے والے اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو اس نے حضرت پیر سید بابوجی رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی اور امام علی شان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مفتی فضل احمد چشتی کہتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابوجی رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نزدیک یزید مومن، گناہ گار، قابل بخشش ہے، اور یہ اس نے بالکل جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے ایک کتاب ہے مہر منیر، جس کو تالیف کیا علامہ فیض احمد فیض صاحب گولڑا شریف نے، اس کی عبارت پر تبصرہ کیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو وہ عبارت سناتا ہوں، اس کے بعد میں ساتھ ساتھ فضل احمد چشتی صاحب کا بھی تبصرہ سناؤں گا اور اپنا تبصرہ بھی ساتھ کروں گا۔ کتاب مہر منیر، باب نمبر 6، فصل نمبر 8، صفحہ نمبر 376، عفو درگزر۔ حضرت قبلہ بابوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند شیعہ حضرات حضرت اعلیٰ یعنی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں آپ کی رائے دریافت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جواب میں فرمایا، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یزید پر لعنت کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے؟ یہ عبارت ہے مہر منیر کی، یہ قول ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یزید پر لعنت کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اب اس پر تبصرہ سماعت کیجیے۔ اس سے مفتی فضل احمد چشتی ثابت کرتا ہے کہ یزید ایک مومن ہے، گناہ گار ہے، قابل بخشش ہے۔ یہ بالکل غلط کہتا ہے۔ جب مقید حکم پر نفی داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ نفی قید کی ہوتی ہے، حکم کی نہیں ہوتی۔ مثال سمجھیے، زیادہ کھانا کھانا مناسب نہیں ہے، تو اب یہاں پر زیادہ کی نفی ہے، کھانا کھانے کی نفی نہیں ہے، یعنی زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کم کھانا کھانا چاہیے۔ ایسے ہی پیر صاحب نے فرمایا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یزید پر لعنت کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ یعنی پیر صاحب کہتے ہیں کہ یزید پر زیادہ لعنت نہ بھیجی جائے بلکہ یزید پر کم لعنت بھیجی جائے اور آل نبی پر زیادہ درود و سلام بھیجا جائے، آل نبی پر زیادہ درود بھیجا جائے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب اس پر کیا دلیل ہے؟ اسی کتاب میرے منیر کا باب نمبر 5، فصل نمبر 1، عنوان ہے لعن یزید، صفحہ نمبر 143۔ یزید اور اس کے حواریوں پر لعنت بھیجنے کو ناجائز قرار نہیں دیا، مگر فرمایا بے سود امر ہے، اس کی بجائے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بہتر ہے۔
پیر صاحب فرماتے ہیں یزید پر زیادہ لعنت کر کے وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ لعنت کرنے پر ثواب نہیں ملے گا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ تر درود پڑھا جائے۔ یہ پیر صاحب کی عبارت مکمل ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آپ بتائیں اس عبارت سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یزید گناہ گار ہے، مومن ہے، قابل بخشش ہے؟ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک عبارت پوری ہو گئی۔ اب ان دو عبارتوں سے یہی بات معلوم ہو گئی۔ اور رہی بات، اگر پیر صاحب اس کو مومن سمجھتے تو پیر صاحب لعنت کرنے سے ہی منع کر دیتے اور فرماتے نہیں نہیں، یزید مومن ہے، قابل بخشش ہے، گناہ گار ہے، لہذا لعنت بالکل نہ کرو۔ کیونکہ مومن پر لعنت کرنا، حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی مثل ہے۔ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید مومن، گناہ گار، قابل بخشش ہوتا تو آپ بالکل فرماتے کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے، لعنت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ مومن پر تو لعنت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب مہر منیر کی صفحہ اسی کی اگلی عبارت سنیے، اور وہ عبارت کیا ہے کہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کے بعد قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبوت کا گھرانہ بھی کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ اس میں لفظ نا کا تو وجود ہی نہیں، جود و سخا اور رحم و کرم ہی ہے۔ حضرت بابو جی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر عظیم گھر ہے، اس میں لفظ نا ہے ہی نہیں، جود و سخا، رحم و کرم ہی ہے۔ کیوں؟ اب یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر واما السائل فلا تنہر، محبوب جو بھی آپ کے در پہ آ جاتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، وہ جو بھی سائل بن کے آ گیا آپ کے در پر اس کو نہ نہیں کہنی، جھڑکنا نہیں ہے۔ اور دوسرا رحم و کرم کیوں ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے میرے نبی پاک کا گھر، اس میں نہ تو لفظ نہ کسی کو سننے کو ملتا ہے، اور وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، سخا ہی سخا ہے۔ آگے بارہ سنیے، پھر فرمایا ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین سے یزید نے عرض کیا یا امام، اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ کر میں نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، اب خدا را کوئی نجات کی سبیل بتائیں۔ امام صاحب علیہ السلام نے بلا تأمل فرمایا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل فلاں ترتیب سے پڑھ لیا کرو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر واقعہ شہادت کا رنج کس سے ہوگا؟ وہ نہ صرف شہدائے کربلا، شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند جگر بند تھے، بلکہ سان عظیم کے وقت خود وہاں موجود بھی تھے۔ علاوہ عظیم بعد میں جو مظالم ڈھائے گئے انہوں نے وہ بھی سب دیکھے اور سنے تھے۔ بھئی ہما یزید جیسے دشمن کی بھی صحیح رہنمائی فرمائی، مگر ذات خداوندی چونکہ بے حد غیور ہے اس لیے اس نے یزید کو یہ توفیق ہی نہ بخشی کہ امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی 2 رکعت اپنی زندگی میں عطا کر سکتا۔ یہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، یہ واقعہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ اب مفتی فضل چشتی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لفظ امام پہ توجہ کرو کہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یا امام کہا، تو جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو یا امام کہتا ہے وہ امام حسین کو کتنا بڑا امام مانتا ہوگا۔ گناہ کیا ہے لیکن گناہ کے بعد شرمندہ ہو کے معافی کا طلبگار بن کے آیا کھڑا ہے، اور وہ یہ بات کہہ کر یزید کو اہل بیت کا محب، وفادار اور احترام اور ادب کرنے والا ثابت کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اللہ اس عقیدے سے پناہ دے۔ مفتی فضل چشتی، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے
کہ خود یزید قول کرتا ہے کہ اہل بیت کرام کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگ کر گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ کہہ کر پھر امام کہے تو ایک لفظ امام پر امام زین العابدین کا یزید کو کیا کہتا ہے کہ یزید نے امام صاحب کو امام کہہ دیا، اس لیے وہ بڑا خیر خواہ بن گیا جس نے امام زین العابدین کو یا امام کہہ دیا، وہ امام حسین کو کتنا بڑا امام مانتا ہوگا۔ افسوس ہے تیرے عدل و انصاف پر، افسوس ہے تیرے علم پر۔ یاد رکھنا، جب قول اور فعل میں تضاد ہو، جب قول اور فعل مخالف ہو تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ یزید کا قول تو ہے امام، فعل ہے پورے گھر کو قتل کر دیا، پورے گھر کے افراد کو شہید کر ڈالا، اور پھر تو کہتا ہے کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے۔ جب قول اور فعل میں تضاد ہو، قول اور فعل مطابق نہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اب منافق تو کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، پھر منافق جھوٹا کیوں ہے؟ جھوٹا اس لیے ہے کہ جو قول کر رہا ہے رسول اللہ، مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کا ادب کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، قول یہ کر رہے ہیں، لیکن عمل کیا تھا؟ ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ منافقین کا اقرار تو تھا، قول تو تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، لیکن عمل کے اندر غداری تھی، عمل کے اندر بے وفائی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ مفتی فضل چشتی، تو کیسا ظالم انسان ہے کہ یزید نے صرف امام کہہ دیا تو کہتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ اہل بیت کا خیر خواہ بن گیا ہے۔ وہ تو جھوٹا ہے۔ امام کی تابعداری کی جاتی ہے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے، امام کے گھر والوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور یاد رکھنا، منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے تھے یا کہتے تھے، مانتے نہیں تھے، صرف رسول کہتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور مفتی فضل چشتی کہتا ہے کہ یزید کی توبہ صرف 2 نفلوں کی مار ہے، 2 نفل پڑھ دے تو گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ منافق لوگ جو میرے نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ رسول اللہ بھی کہتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا تم جھوٹے ہو۔ اور منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافق دوزخ کے اندر سب سے نچلے طبقے میں اندر ہوں گے اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو یزید کے لیے کہاں سے مددگار آئیں گے؟ یزید بھی اسفل السافلین میں جائے گا، کیونکہ اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے اور خود اقرار کر رہا ہے کہ اہل بیت کرام کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگ کر گناہ عظیم کیا ہے۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس واقعے کو تمام امت مسلمہ مانتی ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج کے زمانے تک تمام اسلامی فرقے اس کو مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جب مر گیا تو اس کا بیٹا جو کہ سچا مومن تھا، اس کا بیٹا جو کہ صحابی رسول تھا، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن ابی بن سلول کے کفن کے لیے ان کے بیٹے کو اپنی قمیص عطا فرما دی، فرمایا اس کے اندر اپنے باپ کو کفن دینا اور میں جنازے کے لیے آ جاؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے لیے تیار ہوئے، جب جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، آقا آپ ایک منافق کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیا وہ منافق نہیں تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں وہ منافق تھا۔ یا رسول اللہ پھر آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھانے جا رہے ہو، جبکہ اللہ نے تو آپ کو منع کیا ہے منافقین کا جنازہ پڑھنے سے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں وہ میری مرضی ہے۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں، آقا کیا قرآن کے اندر یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو پھر بھی نہیں بخشے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر میں 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا کر لوں گا۔ قرآن کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی اگر آپ منافقین کے لیے مغفرت طلب کرو یا مغفرت طلب نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر اے نبی آپ 70 دفعہ منافقین کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ پھر بھی ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو پھر بھی بخشش نہیں دے گا۔ جب میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ دعا کروں گا، اللہ نے حکم نازل فرما دیا، سواء علیہم استغفرت لہم او لم تستغفر لہم، اے نبی ان منافقین پر برابر ہے آپ ان کی بخشش کی دعا کریں یا بخشش کی دعا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، اللہ ان کو ہرگز بخشش نہیں دے گا۔ محبوب 70 دفعہ بھی کرو، 70 سے زیادہ مرتبہ کرو، جتنی مرتبہ مرضی ہے دعا کرتے رہو، میں منافقین کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ منافق وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کو رسول اللہ تو کہا لیکن رسول اللہ مانا نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو کہا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے لیے قربان ہوگا، ہماری خیر خواہیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، قول تو یہ کرتے تھے لیکن ان کی ساری خیر خواہی کفر کے ساتھ تھی، مشرکین کے ساتھ تھی، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی خیر خواہیاں تھی، اس لیے اے محبوب میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج تک میرے آقا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھایا، اس کے باوجود صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت کیا کہتی ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا اس لیے نبی پاک نے اس کو کفن کے لیے کرتا دیا لہذا وہ مومن ہے، گناہ گار ہے، قابل بخشش ہے۔ آج تک امت کے کسی عالم نے یہ بات نہیں کی، امت کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا، بلکہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اور مفتی فضل احمد چشتی، تیرے اوپر مجھے بہت بڑا افسوس ہے کہ میرے منیر کی عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کو کہہ دیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، تو نماز تو مومن پڑھتا ہے، اس لیے یزید کا مومن ہے؟ مومن نہیں بلکہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں۔ منافقین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور منافقین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر بھی جایا کرتے تھے، میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود
ان کی خیر خائیاں عملاً منافقین کی خیر خائیاں کفار کے ساتھ تھیں، مشرکین کے ساتھ تھیں، یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں، عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ قول رسول کے ساتھ تھا، عمل منافقین کا کفار کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی نمازوں کو نہیں دیکھا، ان کے روزوں کو نہیں دیکھا، ان کے جہاد کو نہیں دیکھا، ان کو اسفل السافلین کا مقام دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منافقین کے لیے 70 دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی دعا کرتے رہو گے، میں منافقین کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ محبوب انہوں نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور یزید نے اہل بیت کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگ کر گناہ عظیم کیا ہے، اور تو وہ نماز جو پڑھنے کا حکم دیا، یزید نے وہ نماز پڑھی نہیں ہے، تو اس نماز کے کہنے پر تو نے یزید کو مومن سمجھ لیا ہے، تو نے یزید کو گناہ گار سمجھ لیا ہے، تو نے یزید کو قابل بخشش سمجھ لیا ہے۔ یہی تیرا یزید کا دفاع کرنا، اسی وجہ سے تجھے علماء یزیدی کہتے ہیں، اسی وجہ سے تجھے لوگ یزیدی کہہ کر پکارتے ہیں، یزید کا حواری کہتے ہیں، یزید کا طرفدار کہتے ہیں، یزید کا مددگار کہتے ہیں۔ اور اتنے بڑے واقعے کے باوجود میرے آقا جنازہ پڑھائیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہی رہتا ہے، وہ مومن نہیں بنتا، گناہ گار نہیں بنتا، قابل بخشش نہیں بنتا۔ تو یزید نے امام حسین کا خون بہایا، ان کی آل کا خون بہایا، تو نے اتنا خون معاف کر کے اس کو بخشش کی گارنٹی دے دی، اس کو مومن ڈکلیئر کر دیا۔ مفتی فضل چشتی یہ تیرے آثار بتاتے ہیں کہ تو یزیدی فکر رکھتا ہے، تو یزیدی سوچ رکھتا ہے، تو یزید کا طرفدار ہے، یزید کا حواری ہے۔ اور رہی بات امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ۔ اب دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل معاف کرتے ہیں۔ یزید آتا ہے امام علی مقام کے پاس کہ میں نے اہل بیت کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگ کر گناہ عظیم کیا ہے، بخشش۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ قابل بخشش تھا تو خود معاف کر دیتے، اور یہ تمام کربلا کے مقتولین کے وارث بھی ہیں، آپ نے معاف کیوں نہیں کیا؟ مفتی فضل چشتی تو بتا۔ اور پھر خود معاف نہیں کیا تو 2 رکعت نماز نفل فلاں ترتیب کے ساتھ مغرب کے بعد پڑھ، یہ کیوں کہا؟ اور مغرب کے بعد کیوں کہا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو بھی تمہارے در پر آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر یزید کو امام علی مقام جھڑکتے کہ تو نے ہمارے کنبے قبیلے کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگے ہیں، تو معافی مانگنے آتا ہے، تو پھر قرآن پہ عمل نہ ہوتا۔ اور آل اور قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت اہم ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ایک کتاب اللہ، اور دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اولاد میرے گھر والے ہیں۔ اور قرآن اور میری آل کا رشتہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ میری آل اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھے دونوں اکٹھے ملیں گے۔ تو امام علی شان، امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو نہیں جھڑکا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی کے گھر والوں تمہارے در پر جو بھی سائل آ جائے، السائل مطلق ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سوال کرنے والا چاہے ظالم ہو، جابر ہو، جہر و ظلم کرنے والا ہو، جبر و قہر ڈانے والا ہو، تمہارا قاتل ہی کیوں نہ ہو،
فرمایا اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اگر جھڑک دیتے تو قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، جبکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری آل پاک کا اور قرآن کا رشتہ اس طرح اکٹھا ہوگا اور رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور حوض کوثر پر قیامت کے دن مجھے دونوں اکٹھے آ کے ملیں گے۔ کیونکہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا قول کیا لیکن فعل وفاداری کا نہیں تھا، فعل میں غداری تھی، تو اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو اسفل السافلین کا مقام دے دیا۔ اور جو بندہ نبی پاک کے گھر والوں کو قولاً تو کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور فعلاً پوری نبی پاک کے گھر والوں کا خون بہا دیا، قتل کر دیا، قول اور فعل میں تضاد آ گیا، اس بدبخت کو میرا رب کیسے معاف کرے گا؟ امام صاحب نے خود معاف نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسے منافقین کو 70 سے زیادہ دفعہ معاف کرتے میرا رب معاف نہ کرتا، کیونکہ رب نے پہلے بتا دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، جو قول تو آپ کے ساتھ ہوگا اور فعل اس کا کہیں اور ہوگا، میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے رب تعالی جبار ہے، قہار ہے، شدید العقاب ہے، وہ ان کو سزا دے گا۔ اور رہی بات کہ قیامت کے دن اگر یہ یزید اہل بیت کے سامنے آ گیا تو وہ معاف کر دیں گے، اور جس رب نے امام صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھنے کی یزید کو توفیق نہیں دی، وہ رب قیامت کے دن یزید کو اہل بیت کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونے دے گا، بلکہ سیدھا جہنم کے اندر اسفل السافلین کے مقام میں بھیج دے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں مفتی فضل چشتی صاحب سے، اس کے تمام حواریوں سے، یزید کے تمام طرفداروں سے میرا سوال ہے، کتاب ہے شرح عقائد جو تمام عالم اسلام کے اندر مقبول کتاب ہے، مہر منیر کو تو گولڈی مانتے ہیں، چند اور لوگ مانتے ہوں گے، لیکن شرح عقائد کو دیوبند بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، بریلوی مانتا ہے، حنفی مانتا ہے، شافی مانتا ہے، حنبلی مانتا ہے، مالکی مانتا ہے، سارے فرقہ اسلامی مانتے ہیں شرح عقائد کو۔ اور آج سے کئی صدیاں پہلے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب اتنی مستند کتاب ہے کہ عالم کورس کے اندر تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ کے متعلق کتاب ہے۔ اور علامہ تفتزانی کی ایک کتاب مختصر المعانی بھی ہے، مطول بھی ہے، اور تہذیب المنطق والکلام بھی ہے، ایک اور اصول فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اکثر کتب تفتزانی کی عالم کورس میں ہر مدرسہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ان میں سے ایک کتاب شرح عقائد ہے۔ شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک واہانۃ اہل بیت النبی علیہ السلام مما تواتر ما نہ ہو۔ حق بات یہ ہے کہ یزید کا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ساتھ راضی ہونا، اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ خوش ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی اہانت کرنا یزید سے، یہ تواتر کے ساتھ مانن ثابت ہے، اس کا تواتر مانن ثابت ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهُ أَحَادًا، اگرچہ اس کی تفصیل اخبار احاد کے ساتھ ہے لیکن مانن تواتر اس میں موجود ہے۔ آگے تفتزانی حکم کیا لگاتا ہے، فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ، فرماتے ہیں ہم یزید کی شان،
یزید کے حال کے بارے میں توقف نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یزید کے ایمان کے اوپر بھی توقف نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علیہ، یزید پر لعنت ہو، وعلی انصارہ، یزید کے تمام مددگاروں پر لعنت ہو، وَأَعْوَانِهِ، اور یزید کے تمام اعوان، تمام سہولت کاروں پہ لعنت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب عقیدے کے متعلق تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور تفتزانی وہ بندہ ہے جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر زیارت کا شرف عطا کے لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، اور تفتزانی علم کا شاہ سوار بن جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کسی کے علم کی اگر زیادتی کو تشبیہ دینی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تو بڑا تفتزانی ہے۔ اب اب جی اوقار یہ مفتی فضل چشتی صاحب پر اور اس کے تمام سرغنڈوں پر میرا سوال ہے کہ علامہ تفتزانی یزید پر مطلقہ لعنت کرتا ہے، اس کے حواریوں پر، مددگاروں پر، سہولت کاروں پر مطلقہ لعنت کرتا ہے، اس کے ایمان کے متعلق توقف نہیں کرتا، اس پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فقہ مالکی کا امام، فقہ حنبلی کا امام ہے، امام احمد بن حنبل، وہ یزید پر برملال لعنت کرتا ہے، امام برحق ہے۔ بتاؤ تفتزانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ بتاؤ امام احمد بن حنبل کے متعلق کیا حکم ہے؟ میری تمام ناظرین کرام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ گناہگار خطا کار کو اہل بیت کرام علیہم السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تابعداری عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے اور دشمنوں والی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔